باہر کی کوئی خبر نہیں تھی، حکم دینے میں پڑا ہوا تھا میں. تو ان 5 مہینوں میں کئی دفعہ میرے دماغ میں آتا تھا یار دفعہ کرو، میں کیا لڑائی لڑ رہا ہوں. میرے گھر والوں کو یہی نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں، کیونکہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تیری تو بھائی طرح نماز جنازہ ہو گیا باہر، ٹینشن دینے کے لیے. تو میں نے سوچا میرے ماں باپ میرے بچے سارے اس بات کی سزا کاٹ رہے ہیں، پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ باہر ہم نے مارشل لا لگا دیا ہے، اس ملک میں ہمارا کنٹرول مکمل ہو گیا ہے. بیچ میں ایک ٹائم یہ بھی آیا تھا. تو دیکھیں نا، جب آپ ایک قید کاٹ رہے ہیں جس کا مقصد کوئی نہیں ہے، باہر مارشل لا لگ چکا ہے، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اب جمہوریت کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا، اور آپ اکیلے پڑے ہوئے مارے بھی کھا رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے آپ کا کہ اب کوئی مقصد پورا ہی نہیں ہو سکتا، آپ کے بچے اور آپ کی فیملی ویسے ہی وہ سفر کر رہی ہے. تو میرے دماغ میں کئی دفعہ آیا کہ یار میں جو یہ کہتے ہیں نا مان لیتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں مان لیتا ہوں. یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ میرے دماغ میں آیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ مان لیتا ہوں. یار بناؤ ویڈیو. بالکل جب 11th آر آتا تھا نا، جب کبھی بھی میں ٹوٹ جاتا تھا، یہ میرے پاس پہنچتے تھے، میرا رب مجھے پھر کھڑا کر دیتا. یعنی میں 5 دن یہ سوچتا رہا کہ یار اب جب یہ آئیں گے نا تو میں انہیں کہوں گا بنوا لو جو بنوانا ہے. اور 6 دن جس دن انہوں نے آنا تھا نا، اسی دن میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کر دیا اور میں نے کہا جی میں نے جھوٹی گواہی نہیں دے. اب ہو سکتا ہے وہ پچھلے 5 دنوں میں ہی آتے تو میں دے دیتا جھوٹی گواہی، یا ہو سکتا ہے اس دن بھی اگر یہ آتے تو میرا رب مجھے کھڑا کر دیتا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ہر کامیابی کے پیچھے یا اللہ رب العزت نے آپ کو جو عزت دی ہے اس کے پیچھے وہ اللہ رب العزت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت چھوٹی عمر کے صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھے. تو آپ نے انہوں نے کہا لڑکے میری بات سنو غور سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا چاہ کر بھی تیرا نقصان کرنا چاہے نا تو وہ نہیں کر سکتی اگر تیرا رب نہ چاہے، اور ساری دنیا چاہ کر بھی تیرا فائدہ کرنا چاہے نا تو نہیں کر سکتی اگر تیرا رب نہ چاہے. تو معاملہ یہ ہے جس کا نقصان میرے رب نے کرنا ہے نا، ساری دنیا اس کے ساتھ مل جائے اس کا نقصان وہ نہیں ہونا ہے. اور جس کا فائدہ میرے رب نے کرنا ہے نا، ساری دنیا اس کے خلاف بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ میرے رب نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ہمارے اللہ آل مائٹی کی طرف سے. یہ سوچنا بند کر دیں کہ کوئی آدمی پتھر کا بنا ہوا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت عمران خان کو بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، تو اس وقت آپ لوگوں کو یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی ہر طرف مایوسی اور یہ اور وہ ہو جائے. ہیومن بینگ ہے یار، سارے کے سارے انسان ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ باہر دیار غیر میں رہ رہے ہیں. کیا وہ خوشی خوشی گئے ہیں؟ ابھی یہ جس کا فوجی کا آپ نام لے رہے تھے راجہ صاحب کا، کیا یہ لوگ پاکستان سے خوش خوش باہر نکلے ہوں گے؟ وہ بیچارے جان بچا کے نسے نے سارے سے سارے اپنی اپنی جانیں بچا کے گئے ہوئے نا سارے. یہ جتنے جرنلسٹ گئے ہوئے ہیں، چاہے وہ وجاہت ہے، چاہے وہ محیط پیرزادہ ہے، چاہے وہ احمد نورانی ہے، چاہے وہ شاہد اسلم ہے، چاہے وہ صابر بھائی ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہیں، یا اور صحافی بھی ہیں کافی سارے. تو یہ سارے کو خوشی خوشی تو پاکستان سے باہر نہیں گئے ہوئے. یہ سارے لوگ بھی تو دیکھیں نا، باہر جا کے وہ کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی تو قربانی سب لوگ دے رہے ہیں. تو یہ ہر ایک کی نا اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اور میں آج آپ کو ایک چیز لکھ کر دے سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جیل بھی کاٹی ہے. مجھے انہوں نے 1 مہینہ جیل میں رکھا، مجھے اس 1 مہینے کا 1 منٹ بھی آج تک یاد نہیں ہے. مجھے لگا پتہ ہے میں گیا ہوں اور شغل میں ٹائم ختم ہو گیا. میں جیل میں اخبار پڑھتا تھا، صبح اٹھ کے باہر مجھے نکالتے تھے چھوٹی سی جگہ پہ، ادھر میں واک کرتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، اور کبھی کبھی کوئی قیدی مل جاتا تھا اس سے باتیں کر لیتا تھا. تو میرا بڑا زبردست ٹائم گزرا جیل کے اندر. حالانکہ میں کہتا تھا باقی قیدیوں کو چھوڑو میرے پہ، ادھر لے کے آؤ میں ان سے باتیں کروں، تو مجھے اکیلا رکھتے تھے زیادہ. تو ساتھ آگے بیرک کے اندر نا محمود الرشید صاحب بند تھے، تو میں اونچی آواز میں نا محمود الرشید صاحب سے باتیں کرتا تھا، بہت اونچی میں بولتا تھا. تو وہ مجھے انہوں نے کہا کہ یار جیل سے سختی ہوتی ہے، مصیبت بڑھ جائے گی، کوئی تین تو ڈر ہی نہیں لگتا وہ مجھے. لیکن محمود الرشید صاحب کی بیمار تھے ان دنوں بہت، تو کبھی کبھی ان کی آواز آتی تھی مجھے نا. وہ مجھے 1-2 دفعہ انہوں نے بسکٹ کھانے کے لیے بھیجے. ایک دفعہ انہوں نے کوئی چیز بنائی وہیں پہ جیل کے اندر، تو وہ بھی محمود الرشید صاحب نے کسی قیدی کے تھرو میرے پاس بھیجی کہ یہ عمران ریاض کو دو، وہ کھا لے گا. تو جیل کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مہینہ کیسے گزر گیا. لیکن جو میں اغوا رہا ہوں نا جبری طور پہ لاپتہ، اس کا 1 منٹ بھاری تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. تو جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ ان کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. آپ اگر کوئی لاپتہ آدمی باہر آ کے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے تو آپ اس کو، یعنی میں فاروق حبیب کے لیے بھی، آپ لوگ سب نفرت کرتے ہوں گے فاروق حبیب سے، آپ لوگ سب اس کو برا کہتے ہوں گے، لیکن بھائی وہ لاپتہ ہوا تھا. شہباز گل کو 2 دن لاپتہ کیا گیا تھا، چند گھنٹے کے لیے اس کو
فواد چودھری کو بھی لاپتہ کیا گیا تھا. شہباز گل پہ جس جگہ پہ ٹارچر ہوا ہے نا وہ جگہ میں جانتا ہوں, اور مجھے پتا ہے جس نے اس پہ ٹارچر کیا اس بندے کا بھی پتا ہے, اور مجھے سارا بتایا کہ کس طریقے سے اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا تھا. تو یہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں نا, ان کی تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے, بہت بڑی ہوتی ہے. آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے یہ اتنی بڑی تکلیف ہے, کیونکہ ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا ہوتا اور دنیا کو ان کا کچھ نہیں پتا ہوتا, اور کوئی بھی ان کو اون نہیں کر رہا ہوتا. ہر وقت ایک خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مار کے پھینک بھی دے گا نا تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگے گا. تھینک یو.